ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کے خزانوں میں سب سے قیمتی اور سب سے عمدہ جو چیز ہے وہ ہدایت ہے۔ دنیا کے اندر ہدایت کی قیمت اس لیے نہیں لگائی جا سکتی کہ یہ دنیا اس کی مارکیٹ نہیں ہے، یہ دنیا اس کی منڈی نہیں ہے۔ ہر ایک کی اپنی ایک مارکیٹ ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی ایک منڈی ہوتی ہے۔ دنیا چونکہ دار الامتحان ہے اور آخرت دار الجزا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جس انسان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے، اور جو انسان دنیا کے اندر ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ دنیا کا سب سے غریب ترین انسان ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت لوگوں کے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا تو کافر لوگ دل سے یہ تمنا اور خواہش کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر دل سے یہ تمنا اور خواہش کریں گے کہ کاش ہم دنیا سے اپنے ساتھ ایمان کی دولت لے آتے، ہم دنیا سے اپنے ساتھ ایمان لے آتے، آج ہم لوگ کامیاب ہو جاتے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ جو لوگ کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، قیامت کے دن جب ان کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ یہ خواہش اور تمنا کریں گے کہ زمین اور آسمان کے برابر یہ سارا حصہ سونے اور چاندی کا، ہیرے اور جواہرات کا بھرا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ سب لے لیں اور اس کے بدلے میں ہماری جان کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، کہ کسی ایک سے بالفرض والمحال اگر اس کے پاس یہ چیزیں ہوں بھی تو اس کی جان کے فدیے کے بدلے میں یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر یہ چیزیں ہوں گی ہی نہیں، لیکن اگر بالفرض والمحال ہوتی بھی تو اتنی قیمتی اور عمدہ چیزیں بھی انسان اپنی جان کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، مجرمین لوگ یہ تمنا اور خواہش کریں گے کہ ہمیں واپس دنیا کے اندر لوٹا دے، نعمل صالحہ، تاکہ ہم دنیا سے ایمان اپنے ساتھ لے آئے، نیک اعمال اپنے ساتھ لے کے آئے۔ پھر سورہ معارج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ایک مجرم جس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا وہ دل سے یہ تمنا اور خواہش کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج میری جان کے بدلے میں میرے بیٹوں کو سزا دے دی جائے اور اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دیا جائے، وصاحبتہ، آج میری جان بخش دی جائے اور اس کے بدلے میں میری بیوی کو سزا دے دی جائے، واخیہ، اور میری جان کے بدلے میں میرے بھائیوں کو پکڑ لیا جائے، وفصیلتہ التی تؤوی، یہ تمنا اور خواہش کرے گا کہ میرے خاندان، کنبے، قبیلے اور برادری کو پکڑ لیا جائے اور اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر سے اگر انسان اپنے ساتھ اعمال لے کے آتا، ایمان لے کے آتا، تو وہ انسان دنیا کا اور قیامت کے بعد والی ہمیشہ کی زندگی کا کامیاب ترین شخص ہوتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے جو قیمتی چیز ہے، سب سے جو عمدہ چیز ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔
دنیا کے اندر اگر ایک انسان کو ادنا درجے کا ایمان دے دیا جائے اور وہ دنیا کا غریب ترین شخص ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، حتیٰ کہ رہنے کے لیے اس کے پاس مکان نہیں ہے، روکھی سوکھی کھا کر جھونپڑی کے اندر گزارا کر رہا ہے، لیکن وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، تو یقین جانیے کہ کائنات کا سب سے امیر ترین شخص یہ ہے۔ اس کے مقابل ایک وہ شخص ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس کے پاس زمین جائیداد پراپرٹی ہے، دنیا کی ہر ایک چیز اس کے پاس ہے، نوکر چاکر ہیں، آسائش و آرام کی تمام سہولیات اسے میسر ہیں، لیکن وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، تو وہ اس کائنات کا سب سے غریب ترین انسان ہے۔ اس لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ اس لیے ہے کہ مسلمان کوئی بھی کام اپنی مرضی، اپنی تمنا اور خواہش سے نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک قاعدے قانون کا پابند ہے جو شریعت اسلامیہ کے اندر اس کے لیے متعین کیے گئے ہیں، اس کی حدود اور قیود میں رہ کے وہ اپنی زندگی گزارے گا، جبکہ کافر نان مسلم کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی اپنی خواہشات تمناؤں کے مطابق گزارتا ہے۔ کل جس وقت انسان کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی قیمتی اور کتنی عمدہ چیز تھی جو انسان دنیا سے اپنے ساتھ لایا۔ وہ کامیاب جو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکا وہ دنیا کا ناکام ترین شخص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔